السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں انشاءاللہ العزیز آپ سے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث شیئر کروں گی۔ صدقہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ قرآن مجید میں بارہا صدقے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ قبول ہی پاکیزہ کمائی سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھڑے کو پالتا اور اسے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور برابر صدقہ احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قدردانی ہے، خواہ چیز بہت معمولی اور چھوٹی ہو، لیکن اگر نیت خالص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت بخشی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اللہ اس بندے کی جس نے معاف کیا عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور نہیں تواضع کرتا کوئی شخص اللہ کے لیے مگر اللہ اس کا رتبہ بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر آنے والی کمی، نظر آنے والی ایسی کمی جو مال میں ہو یا عزت میں ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوہری یا دگنی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مثلاً 2 روپے یا 2 گھوڑے یا 2 کپڑے، تو اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور جنت کے کئی دروازے ہیں، بس جو شخص نمازی ہوگا اس کو جنت کے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص جہاد کرنے والا ہوگا یعنی خدا کی راہ میں بہت لڑا ہے اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، اور جس شخص نے بہت خیرات کی اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو شخص روزہ رکھنے والا ہوگا یعنی جس نے کثرت سے روزے رکھے ہوں گے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بظاہر اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان سب دروازوں سے کسی کو بلایا جائے، جبکہ اس کو ایک دروازے سے بلایا جا چکا ہو اور وہ جنت میں داخل ہو چکا، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اپنے عمل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں ان میں سے کسی دروازے سے آواز دی جائے، بلایا جائے، اور دعا اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جنہیں ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہو انشاءاللہ العزیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے آج کون روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون جنازہ کے ساتھ گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پھر ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ یہ وہ عمل ہیں
اس حدیث میں جو مذکور ہیں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنا دی. لیکن آج سے ہم اس حدیث کو سننے کے بعد یہ کوشش کر سکتے ہیں، یہ ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کچھ اعمال جمع کر سکیں، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی ہوئی ہے، لکھ دیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بات بدلی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. آج ہم انشاءاللہ العزیز ان اعمال پر خصوصی توجہ دیں گے اور اپنے لیے بہت دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کریں جن کو جنت کی بشارت ملی، جن کو جنت کے تمام دروازوں سے آواز دی جائے گی. انشاءاللہ العزیز کچھ اور احادیث لے کر میں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.